सहार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। यौम ग़ज़वा बदर 17 रमजान थे उनके साथ 2 घोड़े 6 ज़िर्रें 8 शमशीरें। थे उनके साथ 2 घोड़े 6 ज़िर्रें 8 शमशीरें। पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। हक्को बातिल के दरमियान फैसला कुन मार्के का दिन है ये। ग़ज़वा बदर के हवाले से जहां पर बताया यह जाता है कि एक कुएं का नाम है। अगर इसकी जोग्राफियाई सूरत हाल के अगर देखा जाए, अगर इस पर नजर दौड़ाई जाए तो एक कुएं का नाम है जहां पर ये वाकया पेश आया था। मुसलमानों के बिल्कुल 313 और एक रवायत में मैं पढ़ रहा था कि 314 का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, 313 का लश्कर। मगर किस तरह से हजारों के मुकाबले में मुसलमानों ने कुव्वत ईमानी के साथ, नुसरत इलाही के साथ उनको पसपा कर दिया। ये दर्स क्या दे रहा है ग़ज़वा बदर? इसकी रमजान में मुताबिकत क्या है? इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे इस्लामिक स्कॉलर नवीद अहमद ज़ुबैरी साहिब। नवीद अहमद ज़ुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको कहते हैं। नवीद अहमद ज़ुबैरी साहब, यौम ग़ज़वा बदर 17 रमजान, ठीक है, क्या देखते हैं कि यौम बदर, अब वो पिछली थोड़ी सी डिटेल से निकल क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, गुफ्तगू का आगाज थोड़ा सा आगे से जाके मैं करना चाह रहा हूँ कि इसके असरात से सबसे पहले इस पर रोशनी डालिए, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आपने तारुफ भी करवाया कि दूसरे अशरे के अंदर ये तारीख साज मार्का पेश आया। दरअसल इस मार्के के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को ये बतलाना चाहता था कि दुनिया के अंदर फैसले वो तादाद की बुनियाद पर नहीं, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बुनियाद पर कोई फैसला नहीं होगा। हाँ। असल में ग़ज़वा बदर जब ये वाक़या हो रहा था, ये नफ्सियाती तौर पर मुसलमानों को भी ये बावर करवाना मकसूद था कि बेशक आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक लम्हे के लिए आपको रोक रहा हूं, एक लम्हे के लिए मुझे उसका लुत्फ लेने ने उस बात का जो आपने कहा तादाद नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्वालिटी की बुनियाद है। वाह वाह वाह। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, बल्कि जो है वो भी पेमद लगे हुए हैं, घोड़े नहीं है, असला आपके पास नहीं है। और आपके मुकाबले में वो लोग हैं कि जिनको ये गुरूर है कि हम बड़ी तादाद में हमारे पास बेहतरीन मैन पावर है, हमारे पास जी, हमारे पास घोड़े हैं, हम आज इनको कुचल कर रख देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिखाया, अहले ईमान को भी तसल्ली दी कि आप क्यों गम कर रहे हैं, बल्कि आप आगे बढ़ें। आपको जिन लोगों ने मक्का से निकाला था, आप पहले मजलूम थे, आज आप आगे बढ़े। आपकी तादाद बेशक बहुत थोड़ी है, लेकिन अब आपने मुज़ाहमत इख्तियार नहीं करनी, आपने सिर्फ मुदाफियत इख्तियार नहीं करनी, बल्कि आपने आगे बढ़कर उनका मुकाबला करना है। और अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ आपको कुव्वत देगा, आप देखिए ना कि रमजान का महीना है और रोजा रखा हुआ है। आज हम कहते हैं ना कि जी रोजा रखा हुआ तो कोई काम नहीं होता, कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी हमें ज़ाहिर करवाया कि नहीं, रोजा रखने के साथ जहाँ कुव्वत ईमानी में इजाफा होता है, वहाँ कुव्वत ईमानी के साथ साथ जिस्म की फालियत और उसकी कुव्वत में भी इजाफा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान आप देखें, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अरब की कितनी गर्मी होती है, और वो फिर वो जो जगह है वहाँ कितनी गर्मी थी, बेरसर उस्मानी का आलम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 313 को रोजे की हालत में उन पर गालिब कर दिया। सुभान अल्लाह। और ये बात इरशाद फरमाई कि आपने ये नहीं देखना कि आप कितने हैं और आपके सामने वाला कितना है, बल्कि आप जज्बा ईमानी से सरशार हैं, अपने रब पर आपको यकीन है, तवक्कल है, आप आगे बढ़िए। और जो भी ईमान रखेगा, मेरे रास्ते में इस्तकामत इख्तियार करेगा, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, तो मैं सिर्फ उसकी मदद नहीं करूंगा, बल्कि उसके साथ फरिश्तों को मलाइका भी आ जाएंगे। मुझे वो एक शेर याद आ रहा है, वो काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही। कितना उसको कुव्वत ईमानी कितनी उसकी स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का ये मंशा है कि अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को हमेशा गालिब करता है। हक ने गालिब होकर रहना है, पहले भी गालिब हुआ था, आज भी गालिब होकर रहेगा। देखिए ना, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और वो शायर ने क्या खूब कहा है
کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوپھوں سے یہ چراغ کبھی بجھایا نہ جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر سورۃ انفال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب آپ کسی کو قتل کر رہے تھے تو اصل میں اللہ ان کو قتل کر رہا تھا، اور صحابہ کرام خود بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کافر کی گردن پر تلوار مارتے تھے تو وہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے پہلے سے کٹ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر حافظ ریاض الدین صاحب۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب بات چل رہی ہے یوم غزوہ بدر کے حوالے سے، یوم بدر کے حوالے سے، تو ہمارے ساتھ زبیری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، گفتگو کر رہے تھے وہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے سامنے یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ رمضان میں اور یہ یوم بدر ہے، غزوہ بدر، اس پہ کیا مطابقت ہے، اس میں کیا سملیرٹی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے اہم ٹاپک پر اس وقت آپ اس پر بات چیت کر رہے ہیں، یوم الفرقان جسے کہا گیا ہے، اور یہ غزوہ بدر کی رمضان کے ساتھ بڑی اہم مطابقت ہے۔ دیکھیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا رمضان میں تو اس کو بھی فرقان قرار دیا گیا، یعنی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور اسی طرح یہ غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کا نام دیا گیا، گویا کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی والا جو دن ہے یہ غزوہ بدر ہے۔ پھر دیکھیے کہ غزوہ بدر میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے مومنین کو کہ تم نے گھر بار چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے اور راہ خدا میں نکلنا ہے۔ اسی طرح رمضان میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ بھی گناہوں سے ہجرت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں سے ہجرت کرے، نیکیوں کی طرف چلے اور برائی کو ترک کر دے۔ اسی طرح دیکھیں کہ تیسری مطابقت اس میں یہ بنتی ہے کہ روزے کے ذریعے رمضان میں انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی روحانی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کے ذریعے انسان میں رکھا ہے۔ اور اسی طرح رمضان میں غزوہ بدر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جسمانی ٹریننگ کی ہے، ان کی روحانی ٹریننگ کی ہے، اور ان دونوں ٹریننگ کا ایک ہی مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ بے شک۔ پھر دیکھیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے جو اس کو فرقان قرار دیا، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے ذریعے انسان مومنین کے ہاتھ میں تلوار کو تھمایا کہ جہاں پر قرآن پاک جو ہے وہ انسان کی رشد و ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ کام نہ کر سکے، وہاں وہ کام تلوار کے ذریعے کیا جائے۔ گویا کہ مومنین کو ایک ہاتھ میں قرآن دیا گیا ہے اسی رمضان میں، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار عطا کی گئی ہے تاکہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کا جو ہے وہ کام ہو سکے۔ تو یہ گویا کہ ایک ایک چیز جو اس رمضان المبارک کی ہے وہ غزوہ بدر کے ساتھ۔ میں آپ سے ایک اور آپ کی جانب سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں ہمارے لیے آخرکار اسباق کیا ہیں، اور خاص طور پر اگر کرنٹ سچویشن دیکھی جائے تو موجودہ حالات سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ بالکل مختصر سا بیان کیجیے گا۔ جی محترم، اس میں دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے آپ نے سب سے پہلے مشاورت کی ہے۔ اس وقت جو حالات درپیش تھے، مشکل وقت تھا، قوم مشکل میں تھی، مدینہ منورہ جو تھا وہ اس کا تحفظ کرنا مقصود تھا، تو آپ نے مشاورت کی تھی۔ تو اسی طرح یہ آج ہم پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں، پاکستان مشکل میں گرا ہوا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے اور دیگر اس کے اوپر مسائل ہیں، تو مشاورت کرنی چاہیے، یہ بھی ایک مارک کا ہے مکمل۔ اور دوسری نمبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے دعائیں کی ہیں، روئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان اگر زمین پہ نہ رہے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور گر گرا کر ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لیڈرز کو دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ پاکستان نہ رہا یا اس کے اندر کوئی مشکل وقت آ گیا تو پھر پوری دنیا میں
اسلام کا غلبہ کرنا بہت مشکل ہو جائے. پروفیسر ہمارے ساتھ کال پہ رہیے گا. میں بالکل مختصر ساتھ ودن 10 سیکنڈ آپ بیان کیجیے گا غزوہ بدر کے حوالے سے، قوت ایمانی کے حوالے سے. زبیری صاحب جی بسم اللہ. جی جواد بھائی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان مارکے کے نتیجے میں یہ انسانیت کو بتلایا کہ آج کے بعد فیصلہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بے شک ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بنیاد پر ہوگا. بے شک. اور آج کے بعد دنیا کی تہذیب، معاشرت، سیاست اور اخلاق وہ اسلام کے عالمگیر اصولوں کے مطابق چلے گی. واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ نوید احمد زبیری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. حافظ ریاض الدین سمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اپنی قوت ایمانی کو بڑھائیے، نصرت الہی پر یقین رکھیے. یقین کریں کہ غزوہ بدر اس کی مثال ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ کل کائنات کے لیے، کہ تعداد میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے، آپ کی نیت میٹر کرتی ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی جواد باقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے پاس. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو ہر لغو اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات و کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو میں روزے دار ہوں. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں. اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے. مولا